کیا کسی درخت کی لمبائی اور اس کی عمر راست تناسب یعنی کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے یا معکوس تناسب یعنی کہ انورسلی پروپورشنل؟ اگر آپ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل تو آپ کا جواب درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ پروپورشن میں جب ایک مقدار بڑھتی ہے تو دوسری مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یا ایک مقدار میں کمی کے نتیجے میں دوسری میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلیاں ایک ہی نسبت یعنی ریشو سے ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں جیسے جیسے درخت کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے قد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب کیا آپ کسی ایسی مثال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس میں دو مقداریں انورسلی پروپورشنل ہیں؟ انورس پروپورشن کی ایک مثال کار کی رفتار اور سفر کو مکمل کرنے کا وقت ہے، لیکن یہ معکوس یا انورس کیسے ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے۔ جیسے جیسے کسی کار کی رفتار بڑھتی ہے، ایک خاص فاصلہ طے کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انورس پروپورشن میں ایک مقدار میں اضافے کے نتیجے میں دوسری میں کمی واقع ہوتی ہے، یا ایک مقدار میں کمی کے نتیجے میں دوسری چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے تناسب یا پروپورشن سے متعلق کچھ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ 7 کو اپنے گھر سے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسکول جانے میں 40 منٹ لگتے ہیں۔ اگر 7 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گا تو اسے اسکول تک جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ رفتار میں اضافے سے اسکول تک پہنچنے میں لگنے والا وقت کم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ انورس پروپورشن ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر 7 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے تو 7 کو اسکول تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہم وقت کی اس مدت کو نامعلوم متغیر یعنی کہ ویریبل ایکس کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے پہلے رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ میں اور سفر کا وقت منٹوں میں لکھتے ہیں۔ اگر وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا سفر ایکس منٹوں میں ہوگا، اور اگر وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو پھر اس کا سفر 40 منٹ میں مکمل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ انورس پروپورشن ہے، لہٰذا ہم اس طرح کی مقدار میں اضافے کی نشاندہی کرنے کے لیے تیروں کے نشان اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ 6 بڑھ کر 8 ہو جاتا ہے جبکہ ایکس بڑھ کر 40 ہو جاتا ہے۔ ایک مساوات کی تشکیل کرتے ہوئے ہم تیر سے ظاہر کی گئی مقداروں کو 6/8 برابر ایکس بٹا 40 لکھیں گے۔ ایکس کے لیے حل کرنے سے نتیجہ یہ ہے کہ ایکس برابر 40 ضرب 6/8، تو جواب 30 ہے۔ تو 7 کو اسکول پہنچنے میں 30 منٹ لگیں گے اگر وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ بہت اچھے۔ چلیے اب ایک چھوٹی سی مشق کر لیتے ہیں۔ 4 سال کی مدت میں درخت کی اونچائی 2 میٹر تک ہو جاتی ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ 10 سالوں میں درخت کی لمبائی کتنی ہو جائے گی؟ جیسے جیسے سال گزرتے ہیں درخت کی اونچائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو ایک مقدار میں اضافے کے نتیجے میں دوسری مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ لہٰذا ہم سال اور درخت کی اونچائی کو اس طرح لکھتے ہیں۔ 4 سالوں میں درخت 2 میٹر بڑھتا ہے، 10 سالوں میں درخت ایکس میٹر بڑھے گا۔ اب چونکہ یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے اس لیے ہم مقدار میں اضافہ ظاہر کرنے کے لیے تیروں کے نشان استعمال کرتے ہیں۔ 4 بڑھ کر 10 اور 2 بڑھ کر ایکس میٹر ہوتا ہے۔ یہ مساوات یوں بنتی ہے، 4/10 برابر ہے 2/x کے۔ ایکس کے لیے حل کرنے سے ہمیں 5 جواب ملتا ہے، تو درخت 10 سال میں 5 میٹر بڑھتا ہے۔ آئیے وہ سب کچھ دہراتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا۔ جب 2 متعلقہ مقداریں تبدیل ہوں تو ایک مقدار میں تبدیلی کے نتیجے میں دوسری مقدار میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مقداریں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پروپورشن کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ڈائریکٹ پروپورشن میں جب ایک مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ دوسری مقدار میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، یا ایک مقدار میں کمی کے نتیجے میں دوسری میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلیاں ایک ہی ریشو سے ہوتی ہیں۔ جبکہ انورس پروپورشن میں ایک مقدار میں اضافے کے نتیجے میں دوسرے میں کمی واقع ہوتی ہے، یا پھر ایک مقدار میں کمی کے نتیجے میں دوسری مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔
जिमी पिछले हफ्ते छुट्टियों के लिए अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर गया था। जिमी के साथ 6 लोग थे, जिनका एक होटल में 2 दिन रहने का खर्चा 15,000 रुपए आया था। अब वो फिर से पहाड़ों के सफर का मंसूबा बना रहा है, लेकिन इस बार अपने खानदान वालों के साथ। जिमी का इरादा है कि वो अपने खानदान के 2 लोगों के साथ उसी होटल में सिर्फ 1 दिन के लिए रुकेगा। वो जानता है कि चूंकि इस बार वो एक छोटे ग्रुप के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए वहां रहेगा, लिहाजा उसकी कुल लागत पहले के मुकाबले में कम होगी। लेकिन वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि उसका कुल कितना खर्चा आएगा, क्योंकि साथ रहने वाले अफराद की तादाद और साथ साथ ठहरने का दौरानिया भी तब्दील हो गया है। तो आइए देखते हैं कि आया हम उसकी रिहाइश की कुल लागत का पता लगाने में उसकी मदद कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो वो चीजें लिखें जो हम जानते हैं। 6 लोग 15,000 रुपए में 2 दिन के लिए होटल में रहे। अब 3 लोग उसी होटल में 1 दिन रहने के लिए जा रहे हैं, और कुल खर्चा अब कितना आएगा ये हम नहीं जानते। जिमी का मसला हल करने के लिए हमें ये मालूम करना होगा कि एक फर्द का 1 दिन के लिए होटल में रहने का खर्चा कितना है। दूसरे अल्फाज में हमें इस तनासुब या प्रोपोर्शन को इस यूनिट प्रोपोर्शन में घटाना या कम करना होगा। 2 दिन के लिए 6 लोगों को होटल में ठहराने पर जिमी का 15,000 रुपए का खर्चा हुआ। दोनों की तादाद को यकसां या कांस्टेंट रखते हुए शुरू करते हैं और लोगों की तादाद का मजमूई खर्चे से मुआवजा करते हैं। 6 लोगों के ठहरने का खर्चा या लागत 15,000 रुपए है। इसी निस्बत यानी कि रेशो को 6 से तकसीम करते हैं, जिससे हमें 1 और 2,500 मिलता है। इसका मतलब है कि होटल में एक शख्स के 2 दिन रहने का खर्चा 2,500 रुपए है। अब लोगों की तादाद को मुस्तकिल रखते हुए इन 2 मिकदारों का मुवाजना करते हैं। एक शख्स के लिए होटल में रहने का खर्चा 2,500 रुपए है। इस निस्बत की दोनों मिकदारों को 2 से तकसीम करने से हमें 1 और 1,250 मिलता है। लिहाजा अगर एक शख्स 1 दिन के लिए होटल में कयाम करता है तो उस पर 1,250 रुपए लागत आएगी। इस मालूमात के जरिए से हम लोगों की किसी भी तादाद और कितने ही दिनों के लिए होटल में कयाम करने की लागत का आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जिम्मी 1 दिन की छुट्टी के लिए 3 लोगों के गिरोह को लेकर जाने का सोच रहे। लोगों की तादाद 1 से 3 में तब्दील करने के लिए हम सबसे पहले 1 को 3 के साथ ज़र्ब देंगे और हम खर्चे या लागत को भी 3 से ज़र्ब देंगे, क्योंकि ये भी 3 गुना होगा। 3 ज़र्ब 1,250 3,750 बनता है। लिहाजा जिम्मी का दूसरे सफर पर 1 दिन के लिए 3 लोगों के होटल का खर्चा 3,750 रुपए होगा। जबरदस्त, आपने निस्बत का इस्तेमाल करते हुए जिम्मी का तो मसला ही हल कर दिया है। जिम्मी के मसले को हल करते वक्त हमारे सामने 3 मिकदारों का तनासुब था। वहां ठहरने की कुल लागत, जो कि लोगों की तादाद और दिन की तादाद पर मुनहसर थी। ये मिकदारें आपस में मुंसलिक थीं, क्योंकि इन मिकदारों में तब्दीली के नतीजे में इस मिकदार में तब्दीली वाक़ई हुई है। ऐसा तनासुब जिसमें 2 से ज्यादा मिकदारें मौजूद हों उसको तनासुब मुरक्कब यानी कि कॉम्पाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तनासुब मुरक्कब में मिकदारें आपस में रास्त यानी कि डायरेक्टली या माकूस तनासुब यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, या फिर इन दोनों का मजमुआ भी हो सकती हैं। चले जिम्मी के मसले को एक और तरीके से हल करते हैं। हमें ये मिकदार मालूम करनी है, तो हम इसे मुतगय्यर या वेरिएबल x से जाहिर करते हैं। पहले हम दी गई मिकदारों के दरमियान तनासुब की किस्म मालूम करते हैं और फिर उनको उसी के मुताबिक कसर यानी कि फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखते हैं। लोगों की तादाद बढ़ने के साथ मजमूई या कुल खर्चा भी बढ़ जाता है, तो इन दोनों मिकदारों में रास्त तनासुब यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मजीद ये कि कयाम के दिन बढ़ाने से भी मजमूई खर्चे में इजाफा होगा, तो ये मिकदारें भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कि दोनों मिकदारें मजमूई खर्चे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कॉन्सिक्वेंट फ्रैक्शंस को दिए गए डेटा की तरतीब में लिखा जा सकता है। अगर ये दोनों मिकदारें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो इनमें से एक फ्रैक्शन तरजीही तौर पर वो जिसकी तमाम मिकदारें मालूम हो उसे उलटना पड़ता। यह देखने के लिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन वाले मसले को कैसे हल करना है, इस वीडियो को मश्क तक देखें। याद रखें कि कॉम्पाउंड प्रोपोर्शन में नामालूम नंबर वाली मिकदार की निस्बत बाकी दूसरी मिकदारों की निस्बतों के हासिले ज़र्ब यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होती है। इससे मुसावात या इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि दी गई तमाम मिकदारें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम मुसावात को ऐसे लिखेंगे: C/X बराबर है A/D ज़र्ब B/E।
15,000 بٹا x برابر ہے 6/3 ضرب 2/1 کے۔ ان فریکشنز کو ضرب دینے سے 12/3 برابر ہے 15,000 بٹا x جواب آئے گا۔ 12 تقسیم 3 4 بنتا ہے، لہٰذا 4 برابر ہے 15,000 بٹا x کے۔ چونکہ ہم یہ مساوات x کے لیے حل کر رہے ہیں تو ہم x اور 4 کی جگہ آپس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ x برابر ہے 15,000 بٹا 4 کے، جو کہ 3,750 بنتا ہے۔ ہم نے کمپاؤنڈ پروپورشن کا استعمال کرتے ہوئے جمی کے دوسرے قیام کی لاگت معلوم کر لی ہے۔ بہت خوب، چلیں اب ایک مشق کرتے ہیں۔ 100 مرغیاں ہیں جو کہ 21 دن میں 40 کلو گرام دانہ کھاتی ہیں۔ اگر مرغیوں کی تعداد کم ہو کے 84 ہو جائے تو 120 کلو گرام دانہ کتنے دن تک چلے گا؟ دی گئی معلومات کو جدول میں لکھتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرغیوں کی تعداد 100 سے کم ہو کر 84 ہو گئی ہے اور دانے کی مقدار 40 سے بڑھ کر 120 کلو گرام ہو گئی ہے۔ 40 کلو گرام کا دانہ 100 مرغیوں کے لیے 21 دن تک چلا، جبکہ 84 مرغیوں کے لیے 120 کلو گرام دانہ اب کتنے دن تک چلے گا یہ ہم نہیں جانتے، تو ہم اس ان نون ویلیو کو x سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں کو فریکشن میں تبدیل کرتے ہیں۔ 1/84، 40/120 اور 21/x۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ دنوں کی تعداد اور دانے کی کتنی مقدار موجود ہے اور یہ تناسب کی کون سی قسم ہے۔ جیسے جیسے دنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، مرغیوں کو کھلانے کے لیے زیادہ دانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ تو یہ دونوں فریکشنز اسی ترتیب میں لکھے جائیں گے جس طرح ڈیٹا میں دیا گیا ہے۔ تاہم جیسے جیسے مرغیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو دانے کی کچھ مقدار زیادہ عرصے تک چلے گی نا، تو دنوں کی تعداد اور مرغیوں کی تعداد کے درمیان انورس پروپورشن ہے۔ لہٰذا ہم اس فریکشن کو 100/84 سے الٹ کر 84/100 کر دیں گے۔ کمپاؤنڈ پروپورشن میں نامعلوم نمبر والی مقدار کی نسبت باقی دوسری مقداروں کی نسبتوں کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ لہٰذا 21/x برابر ہے 84/100 ضرب 40/120 کے۔ 40 ضرب 1 40 بنتا ہے اور 40 ضرب 3 120 بنتے ہیں۔ 100 ضرب 3 300 کے برابر ہے اور اب مساوات یہ ہوگی 21/x برابر ہے 84/300 کے۔ چونکہ ہم یہ مساوات x کے لیے حل کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس کی جگہ کو 84 سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ 21/84 کو 21 کا ٹیبل استعمال کرتے ہوئے 1/4 میں سمپلیفائی کر دیں گے۔ یہاں 300 x کو تقسیم کر رہا ہے، جب ہم اسے مساوات میں دوسری طرف لے کر جائیں گے تو یہ 1 سے ضرب ہوگا اور مساوات یوں بن جائے گی 300/4 برابر ہے x کے۔ 300 تقسیم 4 75 بنتا ہے، لہٰذا x برابر ہے 75 کے۔ تو 84 مرغیوں کے لیے 120 کلو گرام کا دانہ 75 دنوں تک چلے گا۔ زبردست! آئیے اب دہرائی کرتے ہیں۔ ایسا تناسب یا پروپورشن جس میں 2 سے زیادہ مقداریں یا کوانٹیٹیز ہوں، تناسب مرکب یا کمپاؤنڈ پروپورشن کہلاتا ہے۔ کمپاؤنڈ پروپورشن میں مقداریں آپس میں راست یعنی کہ ڈائریکٹلی یا معکوس تناسب یعنی کہ انورسلی پروپورشنل ہو سکتی ہیں یا ان دونوں کا مجموعہ ہو سکتی ہیں۔ کمپاؤنڈ پروپورشن میں نامعلوم نمبر والی مقدار کی نسبت باقی دوسری مقداروں کی نسبتوں کے حاصل ضرب یعنی کہ پروڈکٹ کے برابر ہوتی ہے۔